اتنے مختصر فقرے میں کتنی بڑی بات سمیٹی ہوئی ہے. جب آقا اپنے آنسوؤں پہ ابھی قابو رکھیے گا، جب آقا پہنچے ہیں کربلا، پہنچ گئے جب، تو آپ نے ایک خط لکھا. کربلا سے خط بھیج رہے ہیں مدینے. کس کو؟ اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو. اس کو اب تک دوسرے نقطہ نظر سے اگر سنا ہوگا آپ نے تو سنا ہوگا، آج اس نقطہ نظر سے سمجھیں، زمانی اور مکانی اور حیاتی زاویوں سے اور وجودی زاویوں سے. صرف ایک سطر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم اما بعد. بھئی یہ تو ایڈریس کرنا ہوا نا حسین ابن علی کی جانب سے محمد ابن علی یعنی حضرت محمد حنفیہ کے نام، اور جو بنی ہاشم کے لوگ مدینے میں رہ گئے تھے محمد حنفیہ کے ساتھ، ان سب کو خطاب کر کے کہا اما بعد فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ وَالسَّلَامُ. اب متن کتنا ہوا خط کا؟ خط کی عبارت، تحریر کل کیا ہے؟ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ. اتنا مختصر سا فقرہ ہے. ان میں کہتا ہوں اسے ہے تو نور کے حرفوں کا فقرہ، مگر ہم اگر اسے سونے کے حرفوں سے لکھ کے لگائیں تو بھی اس کی قدردانی کا حق ادا نہ ہوگا. عبارت کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو جو لوگ فلسفیانہ اور عرفانی ذوق نہیں رکھتے وہ اسے زیادہ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن بہرحال اس میں زمانی اور مکانی اور وجودی حقائق جو سمٹے ہوئے. فرماتے ہیں فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ. علی حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے محمد حنفیہ کے نام اور ان بنی ہاشم کے نام جو محمد حنفیہ کے ساتھ موجود ہیں. دیکھو یہ دنیا تو گویا ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو گویا تھی ہی نہیں، اور آخرت گویا قائم ہے، گزرتی ہی نہیں، یہ برقرار ہے، گزری ہی نہیں. اور فرمائیں ہمارے آخرت کا کیا تصور ہے؟ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہم ہی نہیں جب ساری مخلوق مر جائے گی، دنیا تمام ہو جائے گی، تو دار آخرت کا تصور ہے. یعنی گویا عمومی شعور میں، عمومی احساسات میں یہ ہے کہ آخرت آئے گی. ٹھیک ہے، آقا حسین فرما رہے آخرت موجود ہے. آخرت موجود ہے، اور یہ جسے ہم دنیا موجود سمجھ رہے ہیں یہ تو گویا ہے ہی نہیں. یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، یہ کلام کسی شاعر یا ادیب یا خطیب یا صحافی کا تھوڑی ہے. جانو رمز کائنات اور جانے رمز کائنات، رسول اللہ کے فرزند، رسول اللہ کی زبان مبارک سے پروان چڑھنے والے قرآن ناطق کا جملہ ہے. وَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ. ارے یہ دنیا تو گویا تھی ہی نہیں، وجودی میں نہیں آئی تھی، بنی ہی نہیں تھی. لم تکن تھی ہی نہیں، ہے ہی نہیں. وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ. اور آخرت تو گویا برقرار ہے، قائم ہے، گزری ہی نہیں. یہ نہیں کہ گزر گیا وقت قیامت کا. اب اس میں یہ دنیا کی اس انداز سے نفی اور آخرت کا اس انداز سے اس بات، یہ ظرف زمان و مکان، ظرف حیات، دنیا اور آخرت، زمان اور لازمان، ان تمام کے بارے میں فلسفیانہ اور سائنسی جستجو کو بیدار کرتا ہے یہ فقرہ حضرت کا.
اور یہ نہیں کہ روا روی میں کہا ہے. اور فرمانے ہاں آقا کے ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہ گزرتے ہوئے کہہ دیا، کہیں گفتگو ہو رہی تھی زبان سے ایک جملہ کہہ دیا. مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک کا سفر طے کیا ہے اور کربلا پہنچے ہیں اور قلم اٹھا کے کاغذ پر یہ جملہ لکھ کر بھیج رہے ہیں مدینے. یہ سب اگر سامنے نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کتنا غور طلب ہے یہ جملہ. حسین ہے حسین، اور نوجوانی میں نہیں لکھ رہے ہیں، بچپن میں نہیں لکھ رہے ہیں، 57 برس کی عمر ہے. آقا کربلا آنے سے پہلے، مدینہ چھوڑنے سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے. امام حسین کے لیے ایک مسند لگتی تھی، کرسی لگتی تھی، وہاں آپ کا درس قرآن ہوتا تھا، درس دین، درس اصول دین، درس اخلاق، درس اسلام، درس حیات. تو ایک معلم، ایک مدرس، ایک عالم قرآن ظاہری نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، ہمارے نقطہ نظر سے تو عین قرآن، جان قرآن، روح قرآن، قرآن ناطق. عام نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو رسول کا فرزند، علی کا فرزند، زہرا کا فرزند، حسن کا بھائی، اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے بعد اصحاب کی آنکھیں دیکھے ہوئے حسین، بزرگ ترین اصحاب کی صحبتیں حسین کو بھی حاصل رہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان اصحاب کو شرف حاصل رہا کہ حسین کی صحبت میں رہے. وہ حسین جو درس دیتے رہے قرآن کا مسجد نبوی میں، وہ مفکر الہی، وہ عالم علم لدنی، وہ ایک قلم اٹھا کر جملہ لکھ رہا ہے اور بھیج رہا ہے. اس میں کتنا بڑا پیغام ہوگا. کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل والسلام. فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، وجودی فلسفہ بھی ہے اور غائی فلسفہ بھی ہے. اور خلاصہ موعظے کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دنیا جس پر تم ناز کر رہے ہو، ارے یہ دنیا کی حقیقت بس ایسی ہی ہے کہ جیسے یہ دنیا تو تھی ہی نہیں. اس پر ناز کر رہے ہو، اس کے لیے بخل کر رہے ہو، خدا کی راہ میں جان دینے سے گریزاں ہو رہے ہو اس دنیا کی خاطر. کتنے دن زندہ رہو گے؟ کتنے دنوں کے لیے اپنی اس جان کو ذخیرہ کر رہے ہو؟ کتنے دنوں کے لیے؟ ارے یہ دنیا تو فراموش شدنی ہے. کل یہ ماضی کا بھولا ہوا سبق بن جائے گی اور آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس فقرے میں آپ نے فرمایا آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. یعنی جوانان عزیز، جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں کل اس کا صلہ نہیں ملے گا. آج جو ہم کر رہے ہیں صلہ ساتھ ساتھ ملنے والا ہے. کل کا انتظار نہ کیجئے، اس یقین کے ساتھ عمل کریں. آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا یہ سوچ کر دی تھی کہ میری قربانی کے ایک عرصے کے بعد اس کے آثار ظاہر ہوں گے؟ ادھر قربانی دی، ادھر آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اسی دن، اسی وقت سے. یہ تو بہت ظاہری تعبیر ہے، مگر اب اس وقت اسی تعبیر کی حد تک میں محدود کر رہا ہوں گفتگو کو. آقا حسین نے جس طریقے سے ایک چھوٹے سے جملے میں اس حیات و کائنات کے تعلق سے پورے فلسفے کو سمیٹ کے پیش کیا ہے. لیکن نا کائنات ہے پوری، آپ انسان کا وجود اور زمان و مکان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس حصار ہستی میں، سب کے تعلق سے ایک سطر میں ایک بات ایسی کہی ہے آقا نے کہ بس سوچتے رہیے. اس کی تفسیر، حسین کے اس کلام کی تفسیر میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. حسین علیہ السلام کے اس کلام کی تفسیر میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. اور اگر پورے قرآن کے زمکانی تصور کو، زمانی مکانی حیاتی وجودی تصور کو نچوڑ کر کسی ایک جملے میں پیش کرنا چاہیں گے تو حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا